فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ نیک کام کے دوران موت سے ہم آگوش ہونے کی سعادت صرف مقدر والوں کا حصہ ہے۔ اس ضمن میں تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے اجتماعی سنت اعتکاف کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے، اور زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیجئے۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات کے کالو چاچا عمر تقریباً 60 برس رمضان المبارک 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں معتکف ہو گئے۔ رمضان کے آخری عشرے میں انہوں نے اعتکاف کیا۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف پہلی ہی بار کیا تھا۔ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں سیکھنے سکھانے کا خوب ماحول رہتا ہے، باقاعدہ حلقے لگتے ہیں، جدول رہتا ہے۔ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام پر عمل کا خوب جذبہ ملا کہ آج سے انشاءاللہ پہلی صف میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن بعد 11 شوال المکرم 24 نومبر 2004 کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ گو مصروفیت تھی، مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہونے کا خدشہ تھا کہ اگر میں اس کام کے لیے گیا تو آتے وقت مجھے تاخیر ہو جائے گی، پہلی صف میں نماز نہیں مل پائے گی۔ لہٰذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے فوراً گر پڑے۔ کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح کف سے ان سری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ، جس کو مرتے وقت کلمہ شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا قبر اور حشر میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے۔ انتقال کے چند دنوں بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز عمامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے جنت میں پاؤ گے گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ دیکھیں، انہوں نے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیا۔ دیکھیں، بہت ساری مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، مگر جو دعوت اسلامی کا جہاں نظام ہے تو وہاں سیکھنے سکھانے کا معمول رہتا ہے۔ اب انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کیا تو ان کا ایک ذہن بنا کہ مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، اور یہ ذہن تھا کہ 11 شوال کو یہ اپنا کام کاج چھوڑ کر کے کہ نہیں پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ مسجد میں ہے۔ اور مسجد میں آئے، ان کی موت کا وقت تھا اور وضو کیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ذہن انہیں کہاں سے ملا؟ دعوت اسلامی کے تحت انہوں نے اعتکاف کیے تھے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سرکار مدینہ منورہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ سمندری جہاد میں ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب نے پکارا، اے سفینے والو، یعنی اے کشتی والو، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں بحری جہاز کو، اے سفینے والو ٹھہرو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ سخت گرمی کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک راہب سے سنا قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔